امام زمانہ کی آمد ایک مخصوص طبقے سے متعلق ہے، یعنی اہل تشیع حضرات سے متعلق ہے، ایک مخصوص مذہب سے متعلق ہے، یعنی تمام مسلمان اس سے متاثر ہوں گے، یا یہ پوری دنیا بلکہ پوری کائنات کے لیے ایک اہم چیز ہے۔ اگر یہ پوری کائنات پر محیط ہے تو آپ کو ایسے استدلال بھی لانے ہوں گے، ایسے آرگومنٹس پیش کرنے ہوں گے، ایسا تفکر کرنا پڑے گا جو کہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام طبقوں کے لیے عقلی طور پر وہ قابل قبول ہو۔ ہوتا یہی ہے دنیا میں کہ انسان جس طبقے میں بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے اور جن سے گفتگو کرتا ہے، اس کے مخالف عام طور پہ وہی لوگ ہوتے ہیں، اور وہ مناسب بھی ہے۔ لیکن امام زمانہ کے بارے میں ایک نیا پہلو یہ ہے کہ آپ کو اگر، جس کو کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ if you have to sell this concept to the rest of the world، تو پھر آپ کو اس میں کچھ ایسے دلائل نکالنے پڑیں گے اور ایسی باتیں کرنی پڑیں گی کہ جس کا تعلق ان لوگوں سے بھی ہے جو کہ بظاہر تشیع پہ یا بظاہر اسلام پر ڈائریکٹلی ایمان نہیں رکھتے۔ تو کیا ہم اس کانسیپٹ کو یہاں تک محدود کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں اور احادیث کو مانتے ہیں تو چونکہ ان میں امام زمانہ کا ذکر ہے لہٰذا آپ مان لیں، اور اگر جو ان پہ یقین نہیں رکھتا تو کیا ان چیزوں سے ہٹ کے عقلی سطح پر اور فکری سطح پر وہ دلائل میسر نہیں ہیں جو امام زمانہ کی موجودگی کو اور ان کی آمد کو ثابت کر سکیں؟ یہی استدلال جو ہے وہ اسلام کے باقی چیزوں کے بارے میں بھی ہے، مگر آج کیونکہ بالخصوص امام زمانہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے لہٰذا ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ استدلالی سطح پر ہم غیر مسلموں سے اس بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایسے استدلال موجود ہیں تو پھر ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے بہت ساری کتابیں دیکھی، اس میں مولانا کی کتاب دیکھی، ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے انہوں نے مختلف احادیث کو اور روایتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، جس سے کہ احادیث کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ امام زمانہ کی آمد کیسے ہوگی، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور وہ کن کن علامات ہوں گی جو پہلے ظاہر ہوں گی، جیسا کہ علامہ صاحب نے ابھی بتایا۔ مگر بات یہی ہے کہ اگر آپ جا کر فار ایگزامپل ٹیری جونز کے آڈینس سے بات کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ بھئی ایک ایسا شخص آنے والا ہے، تو وہ آپ سے جو استدلال مانگے گا وہ اس سے ہٹ کر ہوں گے، اور اصل بات یہی ہے کہ کیا وہ استدلال آپ کے پاس موجود ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو تھوڑا سا اگنور کیا گیا ہے اور تھوڑا سا عالم اسلام نے اس طرف توجہ نہیں کی، اور اس طرف توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک بات جو کہ بڑی اچھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کی طرف اشارہ بھی ہوا اور مولانا کی کتاب کی طرف بھی اس میں بار بار اشارہ کیا گیا ہے کہ آمد امام کا مقصد کیا ہوگا، جیسا کہ ابھی رضی جعفر صاحب نے بھی کہا، اور کتاب میں بھی کئی جگہ میں نے اس بات کو ذکر دیکھا کہ ان کی آمد کا مقصد ہے قیام عدل۔ دنیا میں زیادہ تر جو مفکر حضرات ہیں اور زیادہ تر جو نظریاتی طور پر بڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ عدل کا قیام جو ہے وہ اس دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ 5000 سال کی انسانی تاریخ، تہذیب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو 5000 سال میں کہی جاتی ہے کہ 4 دریاؤں کے کنارے تہذیب شروع ہوئی، تہذیب انسانی، تو وہاں سے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو جو ترقی آپ کو تہذیب میں ملتی ہے وہ بڑی ریمارکیبل ہے۔ دیکھیں 3 طرح کی ترقیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ کو انسان کی تاریخ پڑھنی ہے تو آپ کو 3 نظریات کی تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ ایک تو ادیان عالم ہے جس میں اسلام بھی ہے، جس میں ماشاءاللہ جو امام کا بھی ذکر ہے، جس میں حضور کا بھی ذکر ہے، قرآن ہے، مقدس کتابیں ہیں، یہ سب موجود ہیں آپ کو، اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تدریج کا پہلو ہے۔ حضرت آدم سے لے کر نبی آتے رہے، پھر حضرت ابراہیم سے صاحب شریعت نبی شروع ہوئے، پھر کتابیں آتی رہیں، یہاں تک کہ جب ذہن اسلامی اس لیول پر پہنچ گیا کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا تھا کہ اب یہ
تمام تر باتوں کو قائم رکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور محفوظ رکھ سکتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے، تو قرآن شریف نازل ہوا اور اس کے بعد آمد انبیاء ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں تو ایک تدریج ہے۔ دوسری جانب اگر آپ اس سے ہٹ کے دیکھیں تو ایک سائنس ہے، سائنس کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جس میں کہ میرے یہاں پہ دوست پیٹر بیلی بیٹھے ہوئے ہیں، اینڈ ہی ول انڈورس می دیٹ ایوری 3 to 5 years whatever we have learned since the day of Hazrat Adam till 1911, in the next 3 to 5 years this information will be doubled. اتنی ہی چیزیں اور ڈسکور ہو جائیں گی جتنی کہ اس عرصے میں ہوئی ہیں، اور گویا وہ چیز جو کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، اب اس نے دوڑنا شروع کر دیا، پھر اڑنا شروع کر دیا، اور اتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں اگر ایک آدھ سال اگر میں باہر نہ جاؤں اور ایک آدھ سال بعد باہر جاؤں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بہت سی چیزوں سے گزرنا۔ اس قسم کی وہ فار ایگزامپل آپ اگر ایزڈا میں یا کسی سپر اسٹور میں چلے جائیں، چیک آؤٹ کی سسٹم ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے، یعنی سائنسی تبدیلیاں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں کہ اس سے کوپ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بینکنگ سسٹم چینج ہو رہا ہے، ہمارے بینکر دوست بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ بینکنگ سسٹم کتنی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں۔ ہم جیسے لے مین جب باہر جاتے ہیں اور بینک میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب وہ سسٹم ختم ہو گیا، اب تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو سائنس کی ڈیولپمنٹ اپنے طور پہ چل رہی ہے۔ نورانی محفل کو کہ ایک کتاب کی تقریر رونمائی ہے، لیکن دو پہلوؤں سے اس کی اہمیت دو چندان ہو گئی ہیں۔ ایک تو کتاب کا موضوع ہے، ظہور امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ، اور دوسرا اس کے مصنف کے حوالے سے یہ تقریب اہم ہے۔ میرے علمی بساط اتنے وسیع نہیں ہے کہ میں نامور علماء، جید دانشوروں اور شعلہ بیان مقرروں کے سامنے تفصیل سے علمی بحث کر سکوں، لیکن محترم علامہ شبیہ الرضا واسطی صاحب کے پرخلوص دعوت پر میں نے ضروری سمجھا کہ کتاب سے متعلق اظہار و خیال کروں۔ محترم حاضرین، ہمارے عقائد و نظرات کے مطابق ہم اس وقت حالت عبادت میں ہیں، کیونکہ حدیث معصوم علیہ السلام ہے کہ انتظار الفرج العبادہ یا افضل العبادہ انتظار الفرج، یعنی امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا انتظار عبادت ہے، بلکہ روایت کہے گئے ہیں کہ یہ بہترین عبادت ہے۔ بہترین عبادت اس لیے کہ اس عبادت کی انجام دہی کے لیے دوسرے عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، جن میں نماز، روزہ، جہاد وغیرہ جیسے اہم عبادتیں بھی شامل ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ انتظار فرج قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ اس صورت میں صحیح ہے کہ ہم اپنے آپ کو منتظرین امام زمانہ کے صف میں شامل کرنے کے لیے وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں جو ملاقات امام زمانہ کے دوران ضروری ہیں۔ امام زمانہ ظہور کی بعد زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جب اس سے قبل دنیا ظلم و فساد پر ہو چکا ہوگی۔ حضرت حجت دنیا میں حکومت و عدل الہی قائم فرمائیں گے، ایسی حکومت جس میں اسلام کا بول بالا ہوگا، کلمہ حق کو برتری ہوگی اور اہل فسق و فجور اور منافقین ذلیل و خوار ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق صالحین اور نیک بندے زمین کی وارث ہوں گی۔ ان حقائق کی طرف کتاب بصیرت ظہور کی فاضل مصنف علامہ شبیہ الرضا واسطی نے کما ہوا حق کو روشنی ڈالے ہیں۔ انہوں نے اپنے کتاب میں منتظرین فرج کی ذمہ داریوں سے ان کو قرآن و روایات و معصومین کی روشنی میں آگاہ کیا ہے۔ امام زمانہ سلسلہ امامت و ولایت کے آخری کری بلکہ سلسلہ ہدایت کے آخری ہادی برحق ہیں۔ آپ زمین پر حجت خدا ہے اور روایت کے مطابق حجت کے بغیر یہ امام یہ کائنات قائم نہیں رکھ سکتے۔ امام اور ہادی کی ضرورت اور انسان کی ہدایت میں اس کے کردار پر واسطی صاحب نے
خوب روشنی ڈالے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کے دو سرچشموں قرآن و اہل بیت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ظہور مہدی کا عقیدہ تمام مسلمانوں مسالک کے نظریات کے جز ہے۔ مہدی موعود کے ظہور کے بارے میں علماء اہل سنت نے بھی روایات نقل کی ہیں، بلکہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ مختلف ادوار میں جھوٹی مہدی ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ عقیدہ مہدویت کے مختلف اسلامی روایات سے متعلق علامہ واسطی نے اشارہ کیا ہے، آخری دور میں ایک نجات دہندہ کی آمد کا عقیدہ صرف مسلمانوں کی تک محدود نہیں، بلکہ آسمانی ادیان اور حتیٰ کہ ہندو، سکھ اور بدھ مت کے عقائد میں بھی انسان منجی کی آمد کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ مسلمان مفکرین مصلحین ہمیشہ ظہور مہدی کے منتظر رہے ہیں۔ علامہ اقبال ان لوگوں میں شامل ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ کبھی ای حقیقت منتظر نظر آ لباس و مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے طرب رہے ہیں میرے جبین نیاز میں۔ کتاب بصیرت ظہور اس بابصیرت مصنف کے علمی وسعت پر گواہ ہے۔ خداوند متعال سے میرے دعا ہے کہ ان کی زور قلم میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور میں آخر میں اپنے اس بزرگ کو قطعاً فراموش نہیں کر سکتا جو پتہ نہیں کہ ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے سرپرست کا ہاتھ سر کے اوپر ہو، اور وہ ہیں میرے برادر بزرگ جناب انعام اختر رضوی صاحب۔ ان کی بھی کافی شے اس سلسلے کے اندر کافی ہیں۔ خداوند کریم آپ تمام حضرات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ خاص طور سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مہمانان گرامی میں کونسل جنرل جمہوریہ اسلامیہ ایران جناب عباس علی عبداللہ صاحب کا، اور برادر ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب کا، اور جناب ڈاکٹر سید محمد رضی المحمد میڈیکل کالج کے مالک ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو ہمارے سامنے ابھی کچھ حضرات تو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، نیچے کچھ اسٹیج پر ہیں، کہ ان افراد کو مشکل ہے پہچاننا۔ یہ ہمارے قوم کا، ملت کا، اسلام کا سرمایہ ہے۔ اس میں ہم نے اسی لیے اس پروگرام کو مشترک رکھا کہ ہم یہ تمیز مٹانا چاہتے ہیں کہ کون سنی ہے کون شیعہ ہے۔ اسلام انسانیت کی بنیاد پر ہے، اچھا انسان اچھا مسلمان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔